اگلے 72 گھنٹے شریف خاندان کے لیے نہایت اہم ہیں. یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیں ماریا، بالکل آپ نے درست کہا، اگلے 72 گھنٹے شریف خاندان کے لیے عدالتی محاذ پر بہت اہم ہیں. 3 ایشوز پر بات کریں گے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل نیب کی بہت امپورٹنٹ درخواست پر، جس پر مریم صفدر صاحبہ کو نوٹس جاری ہوا تھا، اس کے اوپر کل جو ہے ان کے وکیل دلائل دیں گے. وہ درخواست کیا ہے؟ دیکھیں درخواست یہ ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں، نیب کی جانب سے جو سردار مظفر عباسی صاحب ہیں، وہ بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب اور معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب جو نیب کی ٹیم ہے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور درخواست میں یہ کہا کہ جو شریف خاندان کے وکلا ہیں وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اور جو وہ اس عدالت کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے تو کسی سول جج کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. جس طرح سے عدالت کی تضحیق کی جا رہی ہے، ججز کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. کسی درخواست پہ، کسی سماعت پہ مریم صاحبہ نہیں آتی تو کبھی ان کے وکیل نہیں آتے. کبھی کہا جاتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ اس نے کیس لڑنے سے انکار کر دیا ہے لیکن وہ پاور اٹارنی میں ڈرا نہیں کرتے امجد پرویز صاحب. پھر کہا جاتا ہے کہ نئے وکیل ہم نے ہائر کر لیا، عرفان قادر صاحب، وہ خود پیش نہیں ہوتے اور ان کی جگہ جناب عطاء تارڑ صاحب پیش ہو کے کہتے ہیں کہ ٹائم چاہیے. تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب قانون کے، وہ کہتے ہیں کہ قانون کے تحت 30 دن کے اندر اندر جو ہے اس اپیل کا فیصلہ ہونا چاہیے. 30 دن میں تمہاری نہیں ہوگا، لیکن کل اس کے بہت امپورٹنٹ ہے. کل اگر 18 ماہ ہو چکے ہیں کیس ڈیلے ہو رہا ہے. صدیق دیکھیں ماریا، یہ کیس سپٹمبر 2018 سے چل رہا ہے. 3 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں ان کو ضمانت پر مریم صاحبہ کو رہا ہوئے، اور جب سے ان کی ایک سماعت کے اوپر امجد پرویز صاحب نے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے، تب سے یہ تاریخ پہ تاریخ مانگ رہے ہیں، التوا پہ التوا مانگ رہے ہیں. دیکھیں ماریا، کل اگر عدالت کی آبزرویشن آ جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 1 ماہ میں تو نہیں 3 ماہ میں ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے، تو یہ پاکستانی سیاست میں وہ جو پنڈورا باکس سے پہلے، پنڈورا لیکس کا پنڈورا باکس کھلنے سے پہلے جو ہائی کریٹ کی گئی تھی کہ زلزلہ آ جائے گا، پاکستان کی سیاست بدل جائے گی، اور ایک تاثر دیا گیا جیسے عمران خان کا نام آ رہا ہے تو اسی کو لے کے بہت زیادہ ہائی کریٹ کی گئی تھی. اگر کل عدالت کی آبزرویشن کوئی آ گئی کہ اتنے عرصے میں اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، تو یہ ضرور پاکستانی سیاست میں زلزلہ برپا کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس پروگرام میں مسلسل بتا چکے ہیں کہ یہ شریف خاندان کا سب سے بڑا کیس ہے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر بہت گہرے اثرات ہوں گے اس کے، کیونکہ اس کیس کے نتیجے میں یا مریم صاحبہ باعزت بری ہوں گی یا جیل جائیں گی، اور باعزت بری ہوں یا جیل جائیں، پاکستانی سیاست کا رخ یہ. اچھا صدیق، بات کیا ہے اصل میں؟ کیونکہ دلائل ابھی ہوئے نہیں لیکن پھر سے بریت مانگ رہی ہیں، تو اب اس درخواست میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں ماریا، اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. اس کو آپ، وہ پنڈورا لیکس تھا، اس کو آپ بیکار لیکس کہہ سکتی ہیں. اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ فلم جو چلائی گئی ہے وہ پٹ گئی ہے، بری طرح پٹ گئی ہے. وہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، وہ جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اور آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے وہ شارٹ بھی شاید آپ نے ٹیم سے نکلوائے ہیں، ہماری ٹیم نے نکالے. اگر وہ آپ شارٹ پہلے چلوا دیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائپ کیوں تھی اور ہوا کیا ہے، پھر اس پہ بات. ناظرین، آپ کو یاد ہوا کہ مریم نے سپٹمبر کو یہ کہا تھا، میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ وہ ایک بہت ایسی درخواست دائر کرنے جس سے بہت ساری نئی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. 8 سپٹمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کیا کہا، ذرا یہ سنیں. میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا، مجھ پر اس کے پیچھے کیا تھا، کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر، ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر، ان کا جواب دیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں درخواست دینا چاہتی ہوں، اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں. اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اور ناظرین، اس کے بعد جو پریڈکشن سامنے آئی اور جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو مریم نواز کہا کرتی تھیں کہ جج ارشد ملک مرحوم کے کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان کے پاس، اس کا پارٹ 1 تو وہ آلریڈی ریلیز کر چکی ہیں، شاید پارٹ 2 جو ہے وہ ریلیز کریں گی. صدیق، کیا یہ آخری کارڈ تھا مریم نواز کے پاس جو انہوں نے پلے کر لیا؟ بالکل، لیکن بری طرح پٹ گیا ہے ماریا. نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی قطعی خط، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شواہد، کچھ بھی نہیں ہے. اور
ساری وہ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جو آلریڈی پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز, وہ آلریڈی موجود ہیں, ان کا ذکر ہے, کوئی نئی ویڈیو نہیں ہے. دوسرا ذکر ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تقریر کا. دیکھیں ان کی جو تقریر ہے, اس تقریر پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز نے بیٹھ کے اپنے جج کو کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں, ایک ثبوت بھی فراہم نہ کر سکے, ان کو برطرف کر دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا جوڈیشری سے. سپریم کورٹ نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا سپریم جوڈیشل کونسل کا. اب ایک ایسی چیز جو ناکافی شواہد کی بنیاد پر, جو کہ غلط بیانی کی بنیاد پر, جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر پٹ چکی ہے, مسترد ہو چکی ہے, ایک جج فارغ ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ کھیل دیا گیا. پھر بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ تو ظاہر ہے اس فیملی کے بارے میں سپریم کورٹ نے 17 بار لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے ہیں, بددیانت ہیں. سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک امانت داری, دیانت داری, سچائی کی کوئی وقت نہیں ہے. کلیبری فونٹ والا دیکھ لیں, عظمت سے شیخ صاحب نے کہا تھا جب یہ جعلی ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا تھا آج میرا دل ٹوٹ گیا کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے. تو ان کی بات پہ کیسے یقین کر لیا جائے؟ اور یہ جو ٹویسٹ کیا گیا ہے ایک ایسے موقع پر پاکستان کے اداروں کے حوالے سے, جب پاکستان کا دشمن بھارت, جب امریکہ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, افغانستان میں شکست کی وجہ سے بھارت اور امریکہ اور سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسے ماحول میں پرانی چیزیں اٹھا کے اس طرح سے پلے کی گئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف کمپین چلا دی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے اوپر دباؤ آئے. یہ بڑا ہی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے. تیسرا جو ماریہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس میں عرفان قادر صاحب جن کو بھی وکیل کیا گیا ہے, کل وہ پہلی مرتبہ پیش ہوں گے عدالت کے سامنے. عرفان قادر صاحب وہ ہیں کہ وہ اٹارنی جنرل پاکستان تھے جب 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی تھی. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا, ان کو زبردستی نکالا گیا تھا. اور بہت انٹرسٹنگ بات, یہ اعظم خان صاحب ایک صحافی ہیں جنہوں نے بک لکھی تھی پاناما کے حوالے سے, اس میں بڑے معروف رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے زبردست, حسنات ملک صاحب. انہوں نے ایک چیپٹر لکھا تھا پورا یہ سپریم کورٹ میں جب کیس کیسے چلا, یہ ساری چیزوں پہ. حسنات ملک صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ سب سے پہلے جو پاناما کی پیٹیشن کا ڈرافٹ تیار ہوا وہ جہانگیر ترین صاحب اور اسحاق حاکمانی صاحب کیونکہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے, تو اسحاق حاکمانی صاحب نعیم بخاری صاحب کو لے کر گئے تھے یہ عرفان قادر صاحب کے چیمبر میں, ان کے آفس میں. پہلے جو ڈرافٹ تیار ہوئے تھے پاناما پیٹیشن کے وہ عرفان قادر صاحب کے آفس میں تیار ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کو نکلوانے کے لیے جو بنیاد جس دفتر میں رکھی گئی جہاں پہ وہ پیٹیشن تیار ہوئی, آج وہی عرفان قادر صاحب عدالت میں پیش ہو کر یہ دلائل دیں گے کہ وہ سب جھوٹ تھا, وہ سب بکواس تھا, وہ سب سازش تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت اس لیے عرفان قادر صاحب کو اظہار نہیں کیا جا سکا تھا, انگیج نہیں کیا جا سکا تھا کہ عرفان قادر صاحب کا جو لائسنس تھا وہ سسپینڈ تھا. جواد خواجہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان تھے انہوں نے سسپینڈ کیا تھا, وہ لڑ نہیں سکتے تھے کیس, تو وہ مشاورت میں شامل تھے. تو اندازہ لگائیں شریف خاندان نے ان عرفان قادر صاحب کو اپنا وکیل کیا ہے جو پاناما کی عمران خان کی پیٹیشن کی تیاری میں سب سے پہلے وہاں سے مشاورت شروع ہوئی تھی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے عدیل, مجھے یہ بتائے گا کہ آفیشیل اور ان آفیشیل گراؤنڈز پر اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ ویٹ کیا جا رہا ہے, ڈیلیڈ ٹیکٹس اس لیے استعمال کی جا رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر 2023 میں چیف جسٹس تعینات ہوتے ہیں تو شاید ان کو ریلیف مل سکے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسے کوئی گراؤنڈز ہیں مریم نواز کے پاس ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے اندر کہ وہ ریلیف لے سکیں؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا, اب یہ اسٹیبلش ہو گیا آج, مطلب آج جو ان کی درخواست آئی ہے متفرق درخواست, اس کے بعد اب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں, وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں اور وہ ان تقریروں کا سہارا لے رہی ہیں, یہ ان تقریروں کے کانٹینٹس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھ رہی ہیں جن کو بیسیکلی ججوں کا سب سے بڑا فورم مسترد کر چکا ہے, جس کی اتھینٹسٹی جو ہے, جس کو سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ ثبوت دیں اور وہ ثبوت نہیں دے سکے. اور وہ جج صاحب یہ الزامات لگانے پر اور جو ان کے خلاف کیس بنا, وہ جج صاحب جو فارغ ہو چکے ہیں, ان جج صاحب کی تقریروں پر ان کی جو پٹیشن ہے اس کا بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے. اچھا, اب یہ اس کیس کو ایک ڈرامائی موڈ میں لے کے جانا چاہتی ہیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے لندن فلیٹس کے حوالے سے ثبوت دینے ہیں, منی ٹریل دینی ہے, یہ کرپشن کا کیس ہے, اور آپ نے تو جج کو ہراساں آپ نے کیا, ریکارڈنگ آپ کرتے رہے, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جج صاحب کے ساتھ کنورسیشن کو ریکارڈ آپ کرتے رہے. یہ ایک الگ سے کیس تھا اور اس معاملے کو آپ رنگ دے رہے ہیں اپنے کیس کے میرٹس پہ. یہی تو ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں. اسی طرح ہی تو ہمارے ملک میں اداروں کو بلیک میل کیا جاتا رہا ہے. اب یہ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے
کہ انہوں نے اپنے آخری پتے بھی کھیل لیے ہیں. یہ آخری پتا ہے, آپ کے پاس میرٹس پہ بات کرنے کو کوئی نہیں ہے. آپ اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ نہ سنا جائے. آپ اس میں کہہ رہی ہیں پہلے یہ سنا جائے کیس کے میرٹس پہ نہ جایا جائے. اب کل کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کل اسپیشل بینچ کے سامنے جو اعتراضات کے ساتھ جب اس نے مقرر ہونا ہے, تو اس میں اب بینچ پر ہے کہ اس نے پہلے ان کو سننا ہے نہیں سننا, کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہم نہیں لے آئے ہیں. اپیل میں آپ نے چیلنج کرنا ہے احتساب عدالت نے کیا غلط کام کیا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پورا سسٹم غلط ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں جی الزامات آپ کو لگا, نئی چیز نہیں ہے. اور اچھا جو پرانی چیز ہے یہ وہ پرانی چیز ہے جو سب سے بڑے فورم پر جا کے مسترد ہو چکی ہے. تو اس میں نیب کی جو روزانہ سے کی بنیاد پر جو سماعت کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے. اگر یہ نیب اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ کیس تو چند ہفتوں کا کیس ہے, اور اس میں یعنی بیسیکلی آج ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز کی لیگل ٹیم نے سرنڈر کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اوپر کرپشن کے لگے ہوئے الزامات کو دھونے کے لیے منی ٹریل دینے کے لیے نہیں ہے, جو شاید احتساب عدالت میں وہ نہیں دے سکے تھے, یا احتساب عدالت کے جج صاحب کی نظر نہیں ان پہ پڑ سکی تھی. آپ یہاں پر چیزیں آ کر ایویڈنس پیش کرتے, یہ ایک فورم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر فیصلہ ابھی نہ کیا جائے. پہلے عدیل رائی صاحب سوری, میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کیونکہ ماریا نے کہا تھا 72 گھنٹے, 8 اکتوبر کو بھی ایک بہت امپورٹنٹ سماعت ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, مختصر آپ بتا دیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس ظاہر ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے جو نیشنل کرائم ایجنسی کی جو رپورٹ ہے, نیشنل کرائم ایجنسی کا جو یعنی ان سے متعلق جو آرڈر ہے یعنی میجسٹریٹ کا, اس کو آپ نے بنیاد بنا کے ایک ماحول بنایا کہ ہم تو ہو گئے بری. اب وہ کیس آ رہا ہے وہ فیک اکاؤنٹس کا, وہ کیس آ رہا ہے منی لانڈرنگ کے الزامات کا. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 کو ایک تو ایک کمر کی جو تکلیف ہے, اللہ انہیں سے تندرستی دے, شفا دے, وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو وہ سوالات جو ایف آئی اے نے اٹھا رکھے ہیں عدالت میں بھی, وہ سوالات جو ایف آئی اے نے سوال ناموں میں ان کو بارہا بھجوائے ہیں, وہ سوالات جن کو یہ ایوائڈ کرتے آ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نیشنل کرائم ایجنسی والے معاملے پر اور اکاؤنٹ ڈی فریز ہونے والے معاملے پر یہ فاتحانہ انداز میں کلیم کر رہے تھے کہ ہم تو جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے, تو اب یہ واقعی عوام کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا لیگل ڈاکومنٹ اور اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ 8 اکتوبر کا دن جو شہباز شریف صاحب پر جو سب سے جو اصل میں کڑے کیسز ہیں, سخت کیسز ہیں, وہ 2 ہیں. ایک نیب کا کیس ہے, آمدن سزائے تساسو کا کیس, اور دوسرا یہ ایف آئی اے والا کیس. اب 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, اور اس میں ابھی تک جس طرح ان کی بھتیجی کا کیس ہے اس میں بھی انہوں نے میرٹس پہ بات نہیں کر رہے. یہاں بھی ابھی تو اس کیس نے آگے جا کے میرٹس پہ چلنا ہے. ابھی تو یہ معاملات ضمانتوں اور اس طرح کے معاملات میں الجھے رہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ این سی اے کے حوالے سے, کیونکہ اب یہ پہلی مرتبہ یہ سماعت ہونے جا رہی ہے, تو اس میں اس کو کیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو عوام کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو صدیق مجھے بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب دونوں کیسز ہیں, ان دونوں کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مزید ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اور ادر وے ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکے؟ دیکھیں ماریا کتنا ڈیلے کریں گے, ایک سماعت, دوسری سماعت, تیسری سماعت, 5ویں 10ویں. دیکھیں جو عدیل وڑائی صاحب بتا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کا فیک اکاؤنٹس والا کیس بہت خطرناک ہے, اور میں یہیں پہ بیٹھ کے اس پروگرام میں بتا چکا ہوں. صدیق آپ نے خود ہی کہا کہ پچھلے 3 سالوں سے یہ کیسز چل رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا بھی غالباً بہت ٹائم ہو چکا ہے اس کیس کا. نہیں ماریا, ابھی تک ہوا ایز سچ کچھ بھی نہیں. آپ یہ بات درست کر رہی ہیں, جنرل فیلنگ یہی ہے لوگوں کی کہ بندگی انجام تک کیسز نہیں پہنچے. بات درست ہے, عدالتوں میں معاملات پینڈنگ ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن ماریا یہ جو کیس ہے یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے اس کو, فیک اکاؤنٹس والے کو, کیونکہ اس میں ایف آئی اے اب ان کو بلا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے گرفتار ہونے شہباز شریف صاحب نے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے بتا چکے ہیں کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں, اب 20 سوال اور پوچھے گئے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے. اگر جو مریم نواز والے کیس میں بھی نہیں, بالکل جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو این سی اے کے بعد اور آپ کو یو کے کی عدالتوں نے جو آپ کلیم کرتے ہیں بری کر دیا ہے, اور ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ گیا, وہ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ ریکارڈ پہ لاتے یا نہیں لاتے. ان کے پاس ہمارے کوئی جواب نہیں ہے آج تک. جو ایف آئی اے کی ٹیم کے اسپیسیفک ان کے اوپر الزامات ہیں, جو سوالات ہیں, ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. آئیں بائیں شائیں, موٹر وے بنا دی, میٹرو بنا دی, لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, فلانا کر دیا, ڈھینگنا کر دیا, یہ دعوے ہیں. سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے, آپ نے نکلوائے, کوئی جواب نہیں ہے. فلانے چیک کے ذریعے پیسے آئے, کوئی جواب نہیں ہے.
आपके फलां मुलाजिम के अकाउंट में इतने पैसे आए, कोई वो जवाब नहीं है। कामयाब हो रहे हैं अपने केसेस को डिले करने में। मारिया कब तक कामयाब होंगे? देखें यही तो बात है, लोगों की मायूसी इसलिए बढ़ती है कि अदालतों में तारीख पे तारीख होती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मसला यह है कि ये FIA जो इनको सवाल पूछ रही है, अगर अदालत मुस्तरद कर देती है, इनको बेल नहीं देती, जो ये जमानत चाहते हैं कबल अज़ गिरफ्तारी, तो अगर वो नहीं मिलती तो FIA के पास जवाब होगा, FIA गिरफ्तार कर सकते हैं।